بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 46ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارے سبق کا عنوان ہے نوکروں سے ضروری باتیں، یعنی اگر فارسی زبان میں ہمیں اپنے نوکر سے ضروری بات چیت کرنی ہے اور ہمیں اپنے نوکر کو کچھ احکامات دینے ہیں تو ہمیں ان کو کس انداز سے دینا چاہیے، آج کی سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایک اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس سبق کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ الفاظ اور کچھ جملے تو وہ ہوں گے جس کو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا اور جس کے معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہے، اور کچھ الفاظ اور کچھ جملے نئے ہوں گے۔ تو ان الفاظ کے معنی کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور ان جملوں کو ہمیں سمجھنا ہے تاکہ فارسی زبان میں ہماری پکڑ بڑھتی جائے۔ تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا سب سے پہلا عنوان ہے نوکروں سے ضروری باتیں۔ نمبر 1 ہے نظر قلی برو۔ نظر قلی ایک نام ہے اور برو یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ تو ترجمہ ہوگا نظر قلی برو، نظر قلی برو جاؤ، یک پیسہ را ماست بستان۔ یک پیسہ ایک پیسہ، را کا ماست کے معنی دہی اور بستان معنی لے آؤ۔ یک پیسہ را ماست بستان، ایک پیسے کا دہی لے آؤ۔ آگے ہے قیماق ہم برائے چائے بگیر۔ قیماق، قیماق کے معنی آتے ہیں بالائی کے، اور ہم معنی بھی، اور برائے معنی واسطے، اور چائے معنی چائے، اور بگیر معنی لے آؤ۔ یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے۔ تو پورے کا ترجمہ ہوگا قیماق ہم برائے چائے بگیر، چائے کے لیے ملائی بھی لے آؤ۔ قیماق ہم ملائی بھی، برائے چائے چائے کے واسطے، بگیر لے آؤ۔ آب خوردنی بدہ۔ آب خوردنی پینے کا پانی، لفظی ترجمہ ہوگا کھانے کا پانی، لیکن ترجمہ ہوگا پینے کا پانی۔ آب خوردنی بدہ، پینے کا پانی دے۔ بدہ یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے۔ آب خوردنی بدہ، پینے کا پانی دے۔ ہوشدار کے نریزد، ہوشدار ہوش رکھ، ہوشدار کے نریزد ہوش رکھ، کہ نریزد کہ نہ گر جائے۔ گرم است، یہ گرم ہے۔ بیرو یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے۔ جا، آب تازہ از چاہ بیار۔ آب تازہ تازہ پانی، از چاہ کنویں سے، چاہ کے معنی کنویں کے آتے ہیں، بیار لے آ۔ بیرو جا، آب تازہ از چاہ بیار، تازہ پانی کنویں سے لے آ۔ نمبر 1 ختم ہو گیا۔ نمبر 2 ہے رکابی پلاؤ۔ رکابی پلاؤ را پیش رکھ بگزار۔ رکابی کے معنی آتے ہیں پلیٹ کے، اور اس کا ترجمہ رکابی سے بھی کرتے ہیں، اور پلاؤ کے معنی پلاؤ یہ ایک قسم کا پکوان ہوتا ہے جو چاول کا بنتا ہے، اور را معنی کو، پیش رکھ معنی پہلے، بگزار معنی رکھ۔ رکابی پلاؤ را پیش رکھ بگزار۔ تو ترجمہ پورے کا ہوگا پلاؤ کی رکابی کو پیش رکھ بگزار، پہلے رکھ، یعنی دسترخوان پر پہلے پلاؤ کا رکابی رکھ۔ نگاہ کن، خیال رکھ، کاسہ شوربہ کج نشود۔ کاسہ کے معنی پیالی کے آتے ہیں اور پیالہ کے آتے ہیں، اور شوربہ کے معنی شوربہ، اور کج کے معنی ٹیڑھا، نشود نہ ہو جائے۔ کاسہ شوربہ کج نشود، شوربے کا پیالہ ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ نگاہ کن، خیال رکھ، کاسہ شوربہ، شوربے کا پیالہ کج نشود، ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ زغال روشن کن۔ زغال کے معنی کوئلہ کے آتے ہیں، اور روشن کن کے معنی آتے ہیں روشن کرنا۔ زغال روشن کن، تو ترجمہ کر سکتے ہیں کوئلہ روشن کر یا کوئلہ کو جلا۔ بمنقل گذاشتہ بیار۔ منقل کے معنی انگیٹھی کے آتے ہیں۔ یہ انگیٹھی ایک قسم کا ظرف ہوتا ہے جس کے اندر کوئلہ ڈال کے اس کو دھکاتے ہیں
اور سردی کے موسم میں اسے گرمی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا خاص طور پر استعمال کشمیر کے اندر ہوتا ہے جہاں سخت سردی پڑتی ہے۔ لوگ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنے انگیٹھی کو دھکا کر اس کو گلے میں ڈال کر بھی چلتے ہیں کشمیر میں۔ تو کہہ رہے ہیں زغال روشن کن کوئلہ جلا بامنکل گزاشتہ بیار، گزاشتہ کے معنی چھوڑی ہوئی، بامنکل گزاشتہ بیار چھوڑی ہوئی انگیٹھی لاؤ، یعنی انگیٹھی کے اندر کوئلہ ڈال کے جلاؤ اور اس کو لے کے آؤ۔ بوگو فعل امر کا صیغہ، کہو قدرے چائے دم کنن، تھوڑی چائے بنائے، قدرے شیر ہم بے اندازید، قدرے شیر، شیر کے معنی دودھ اور قدرے معنی تھوڑا، قدرے شیر ہم بے اندازید، تھوڑی دودھ بھی ہم بھی، قدرے شیر تھوڑی دودھ ہم بھی بے اندازید، ڈال لے کہ خشکی اشرامی برد، کہ اس کی خشکی لے جائے، یعنی چائے کی خشکی ختم ہو جائے، اس میں دودھ تھوڑا ڈال لے چائے میں تاکہ اس کی خشکی ختم ہو جائے۔ نبات تہ نشیں شد، نبات کے معنی چینی، شکر، نبات تہ نشیں شد، تو چینی نیچے بیٹھ گئی ہے، کاشک بدہ چمچہ دے کہ بجنبانم، کہ میں ہلاؤں، یعنی چمچے سے ہلا کر چینی کو پگھلا دوں۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 ہے کلاہم کجا است، میری ٹوپی کہاں ہے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے، کلاہم کجا است، میری ٹوپی کہاں ہے؟ خفتانی بانات بیار، خفتانی بانات کہتے ہیں اونی کوٹ کو، وہ کوٹ جو اون سے بنایا گیا ہو۔ خفتانی بانات بیار، اونی کوٹ لاؤ، بن در زیر جامہ بکش، بن کے معنی اظہار بن کا ترجمہ کر سکتے ہیں یہاں بن کا، اور زیر جامہ کا ترجمہ ہوگا پائجامہ، اور بکش معنی لگا دو۔ بن در زیر جامہ بکش، پائجامے میں اظہار بن لگا دو، یعنی پائجامے میں اظہار بن ڈال لو۔ بند ہائے قبا شکستہ ان، اب دیکھیے یہاں بند کا پہلے ہم نے ترجمہ اظہار بن سے کیا تھا، لیکن یہاں بند کا ترجمہ ہم گھنڈی سے کریں گے۔ گھنڈی جس کو ہم بٹن کہہ سکتے ہیں، اور اس کی جمع ہے بندہا، اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آیا ہے، اور قبا یہ ایک قسم کا لباس ہے جس کو اوپر پہنا جاتا ہے جبے کی طرح۔ بند ہائے قبا شکستہ ان، کہہ رہے ہیں قبا کی گھنڈیاں، یا قبا کا بٹن، بند ہائے قبا کی گھنڈیاں شکستہ ان ٹوٹ گئی ہیں، در خانہ بدہ گھر میں دے کہ درست کنن، کہ ٹھیک کریں۔ آگے ہے لباسی دربار بیار، درباری لباس لاؤ، درباری لباس یعنی وہ لباس جس کو پہن کر لوگ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جایا کرتے تھے۔ تو کہہ رہے لباسی دربار بیار، درباری لباس لاؤ، کہ وقت شدہ، کہ وقت ہو گیا ہے۔ آئینہ پیش بگزار، کہہ رہے ہیں کہ آئینہ سامنے لا، کہ امامہ برسر پیچم، کہ سر پر پگڑی باندھوں، کہ امامہ برسر، کہ امامہ برسر سر پر پیچم میں باندھوں۔